السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو 3 پوائنٹ ہم اس ویلاگ میں شیئر کریں گے وہ انتہائی اہم ہے، آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی آپ کے ساتھ جو خبر ہم شیئر کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، اور اس ویلاگ میں اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستان میں اس وقت 3 لوگ ہیں جو سب سے زیادہ پاورفل ہیں یعنی طاقتور ہے، اس ویلاگ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان کو لائیو کیوں نہیں دکھایا گیا، پی ٹی آئی کا اس پر سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے، اس پر بھی اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہیں کہ محمد مالک نے کہا ہے کہ اس وقت 3 لوگ ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت یعنی طاقتور ہے، جن کے پاس طاقت ہے۔ ان میں سب سے پہلی پوزیشن جو ہے نا وہ جناب عمران خان کے پاس ہے، دوسری نمبر پر پاکستان جو آرمی چیف ہے وہ ہے، اور تیسری نمبر پر چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو سب سے زیادہ مقبول یعنی طاقتور ہے اس وقت پاکستان میں۔ آپ سوک ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت یہ سوال گردش کر رہا ہو کہ بھائی صاحب عمران خان کے پاس طاقت کہاں سے آیا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اس وقت جو سوال گردش کر رہی ہے اس کو میں آپ کو کنفیوژن جو ہے نا وہ دور کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں کچھ بات ہی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں گے تو کمنٹس میں آپ نے ہمیں بھی بتانا ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ بھائی عمران خان کے پاس طاقت کہاں سے آ گیا ہے۔ وہ تو اڈیالہ جیل میں قید ہے، تو سنو کہ جس کے پاس عوام ہو وہی طاقتور ہے، کیونکہ اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جا سکتا ہے کہ جب عمران خان سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے کیس میں پیش ہوئی تو ان کی ایک تصویر نے ساری پاکستان اور عالمی میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو حیران کر دیا، اور اسی دن پرسوں سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عملہ تھا اس کی دوڑی اسی دن لگی گئی تھی، تو سوچے کہ اس کی مقبولیت کا اور طاقت کا اندازہ آپ خود لگایا جا سکتا ہے، اس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جب کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی ایک تصویر باہر آ گئی تو سپریم کورٹ میں کس طرح دوڑے لگ گئے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے عملہ ہے اور جو حکومت کی اس وقت سہولت کار ہے ان کی کس طرح دوڑے لگ گئی کہ کس طرح ایک تصویر باہر آ گئی، اور وہ ملینز اور بلینز میں وہ کچھ ہی منٹوں میں وہ وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے، جتنی بھی اس کی پروفائلز ہے، انہوں نے اپنی پروفائلز پر وہ جو امیج یعنی وہ جو تصویر تھا انہوں نے اپنی جو پروفائل ہے ان پر لگائی، تو اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے طاقتور ہے۔ اور خاص طور پر جو عالمی میڈیا کا جو توجہ کا مرکز بن گیا تھا وہ تصویر عمران خان کی تصویر، آپ بھی خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی نیوز چینلز ہے اس کو رپورٹ کر لیا گیا تھا اس تصویر پر، اس سے بھی آپ اس کی طاقت کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کی اصل طاقت پاکستان میں کس کی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں، تو ساتھ ہی اصل طاقت اس کے پاس ہوتا ہے جن کے پیچھے کروڑوں عوام ہو، اور وہ آپ نے کل دیکھی کہ طاقتور حلقوں کو اب سے طاقتور نہ کہا جائے۔ جو ایک قیدی کی تصویر کے تاب نہ لا پائے وہ کہا کہ طاقتور ہے۔ یہ سمینہ پاشا نے کہا ہے، جو اس وقت جو جرنلزم کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے لکھا ہے، اور وہ میں نے آپ کو سنایا۔ اور ساتھ ہی عمران خان کو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو اس دن لائیو جو نیب کی ترمیم کیس کے حوالے سے
مسلسل لائیو اسٹریمنگ کر رہے تھے، لیکن جس دن عمران خان کی سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس میں پیش ہو رہے تھے تو اسی دن لائیو اسٹریمنگ نہیں کی گئی، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس جواب دے کہ جب عدالتی کارروائی معمول کے مطابق کی جاتی ہے تو عمران خان کی پیشگی موقع پر کیوں نہیں کی گئی، اور یہ بھی بتائے گی کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے کسی کی اشارے پر لائیو اسٹریمنگ نہیں کی۔ اسی دن جب عمران خان نیب ترمیم کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئی تو اسی دن چیف جسٹس صاحب کو کس نے حکم دیا تھا کہ آج لائیو اسٹریمنگ نہیں کرنی۔ یہ بھی کہا کہ گزشتہ کم و بیش ایک برس سے ریاست نے عمران خان کی تقریر تصویر پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی عائد کر رکھی ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان کسی جرم یا گناہ کی بغیر محض سی واجبات کی بنا پر بغیر کسی قید و بند کی وہ آج قید میں ہے، تو اس پر ایک عمران خان سے خوفزدہ تھی، یہی اب اس مقام پر آن پہنچے ہے، اس کی تصویر سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ اتنی بڑی بحران میں یہ لوگ ملک کو سنبھال لیں گے، یہ ہارون رشید نے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے خود اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے، جمہوریت کی بنیاد اخلاقی معیار پر ہے، جمہوریت اخلاقی قوت چلائی جاتی ہے، اگر جمہوریت میں اخلاقیات کا فقدان ہو تو وہ جمہوریت نہیں کہلاتی۔ جس طرح سے پاکستان میں ڈنڈی سے جمہوریت چلائی جا رہی ہے، یہ جمہوریت کی تہذیب ہے۔ اس کے ساتھ جو اس وقت جرنلزم کی دنیا میں بادشاہ کہلائی جا رہی ہے، سینئر صحافی عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کر لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پورا نظام یہ بات چاہتا ہے کہ اگر عمران خان کو جیل سے نکالا تو ان کو سپریم کورٹ تک آتی ہوئی کئی دن لگ جائے گی، اگر جلدی لانا ہے تو اسلام آباد میں کرفیو لگانا پڑے گا۔ یہ عمران ریاض خان نے یہ ٹویٹ کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبینہ پاشا نے ایک اور ٹویٹ کر لیا ہے، کل کی پیروزی تصویر کا سحر توڑنے کے لیے بی بی آج پھر یونیفارم پہن کر میدان میں آ گئی، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں مل سکی۔ یہ مریم نواز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کل انہوں نے خاص طور پر جو کپڑے پہنی ہوئی تھی ان کی طرف سبینہ پاشا نے ایک طرف اشارہ کر لیا ہے کہ کپڑے بدلنے سے کوئی مقبولیت آپ نہیں پا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بانی چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام دیا گیا ہے اس پر کو میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں، جو انہوں نے اس جو تحریر ہے اس میں بہت بڑے بڑے انکشافات کر لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو اس وقت کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی ایک خط لکھنے کی بھی درخواست کی ہے، اور صحافیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے انہیں کیا کہا تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کا اڈیالہ جیل سے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے۔ جمہوریت کی بنیاد اخلاقی معیار، جمہوریت اخلاقی قوت پر چلائی جاتی ہے، اگر جمہوریت میں اخلاقیات کا فقدان ہو تو جمہوریت نہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں ڈنڈے سے جمہوریت چلائی جا رہی ہے، جمہوریت کی تہذیب ہے۔ بشرا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں 5 روز میں 2 سزائیں سنائی گئی ہے، اس طرح کنڈکٹ پر جج ابوالحسنات اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گی۔ القادری ٹرسٹ کیس میں بھی انہی کیسز کی رفتار پر چلائی جا رہی ہے، جبکہ دیگر سیاستدانوں کے مقدمات جو انہی عدالتوں میں زیر التوا ہے ان پر لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے خلاف کیسز میں ایک ہفتے میں 3 4 پیشیاں لگائی جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹرائل کی کارروائی نارمل انداز میں آگے بڑھ جائے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری 9 مئی اور 8 فروری کے حوالے سے پٹیشن کو کیوں نہیں سنایا جا رہا ہے؟ ہمارا ٹرائل بھی نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے ٹرائل کے طرز پر
چلایا جائے۔ یہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے صحافیوں سے جو گفتگو کرتی ہوئی اسی دوران کہی گئی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے اس وقت جا رہا ہوں۔ یہ میں نے کچھ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور آگے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جس طرح سے اقادی ٹرسٹ میں اور بشرا بی بی کے کیسوں میں تیزی سے چلائے جا رہے ہیں، انہیں مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح آصف علی زرداری، نواز شریف اور دیگر کی جو سیاستدان ہیں ان کے کیسز چلائے جا رہے ہیں، اس طرح ہمارے کیسز بھی چلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام انصاف کی شکست ہے، اس سے عام آدمی کا نظام انصاف سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اس وقت ملک میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک فارم 47 والے جنہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا اور اقتدار سونپ دیا گیا۔ فارم 47 کی بینیفیشری سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ذاتیت پر اتر آتے ہیں، چاہے ان کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہ ہو۔ جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری جانب فارم 45 والے ہیں جن پر ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا، جعلی فارم 45 کے ذریعے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا واحد مقصد جھوٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہماری گزشتہ حکومت یا خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت کسی جگہ پر ہم نے جلسے جلوس کے انعقاد پر پابندی لگائی نہیں لگائی، لیکن یہاں ہم کہیں پر بھی جلسے کے لیے اجازت مانگنے جاتے ہیں تو اس پر بھی جھوٹی مقدمات بنائی دی جاتی ہے۔ اسی جھوٹی نظام کا نمائندہ فارم 47 کا بینیفیشری گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین پر ذاتی حملے کر رہے ہیں اور اسے جعلی نظام کے جعلی نمائندوں نے جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات جاری کیے ہیں اور پریس کانفرنس کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جعلی فارم 47 کے پیداوار ماڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکا، اسے جعلی طریقے سے MNA بنا دیا گیا ہے اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں بھی اس طرح کی انہوں نے اس طرح سے ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتی ہوئی گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ہماری حکومتی گرائی اور پپٹس کھڑے کر دی جن کی عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں۔ جب اسی طرح کی حکومت قائم کی جاتی ہے تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے۔ بلوچستان میں بھی اس طرح کی حالات ہے جہاں عوام امنگوں کے خلاف حکومتی بنائے جاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں بھی ایسے حالات جنم لیتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کا میں خود گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کا میں خود گواہ ہوں۔ 1971 میں جب میں خود وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ علیحدگی نہیں بلکہ اپنی حقوق کا چاہتے تھے، لیکن جب ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ظلم و زیادتی کی پہاڑ ٹوٹی گئی تو علیحدگی کے طریقے کی طرف چلے گئی۔ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی جعلی اور جھوٹی نظام کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آج بھی اسی جعلی جھوٹی نظام سے ملکی سالمیت کو خطرے لاحق ہے۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ روز نیب ترمیم کیس میں اپنی پیشی سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا لیکن مجھے بولنے کا موقع جسٹس قاضی پائیزیسا نے نہیں دیا۔ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جو لائیو سٹریمنگ ہوگی وہ بحال بھی ہوگی۔ یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ اپنی طرف انہیں اشارہ کیا ہے عمران خان نے کہ یہ لوگ میری تصویر سے اتنے ڈرتے ہیں کہ میری تصویر پر بھی نشر کرنے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ ملک ایلیٹ
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ملک ایلیٹ کلچر کا شکار ہے، امیر اور غریب کا درمیان فرق پڑتا جا رہا ہے۔ ارشافیہ نے ملک پر قبضہ کر دیا ہے، نظام اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ شام محمود قریشی اور پرویز الہی جیسے بڑی سیاستدانوں جیلوں میں قید ہے۔ اگر آج یہی کہہ دے کہ یہ تحریک انصاف چھوڑ رہی ہے تو جیل سے نکل جائے گی۔ مذاکرات پر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فارم 47 والے سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کیا جواز ہے؟ کاکڑ نے حنیف عباسی کو تنہا دیا کہ شہباز شریف کو پیغام بھجوایا۔ اگر انور الحق کاکڑ کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں فارم 47 کی حقیقت کھلی گئی تو یہ حکومت خود بخود جائے گی، ان سے کیا بات کروں گا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بات انہوں نے کی کہ راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین راشد اور باقی خواتین کا کیا قصور ہے؟ آرمی چیف کو خط اپنی ذاتی کے لیے نہیں بلکہ آرمی چیف کے حوالے سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی ہے کہ میں آرمی چیف کو خط لکھنا جا رہا ہوں، تو اس پر عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھ رہا ہوں۔ وکلاء کو خط تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، ملک جہاں جا رہا ہے، اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا۔ فوج ملک کا ایک نہایت اہم ادارہ ہے۔ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق اپنی نمائندوں کو خود منتخب کرنے کا اختیار ان کو حاصل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ولاگ آج اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکی، اور ساتھ ہی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ یہ 3 پوائنٹس شیئر کی، اپنے کمنٹ میں ان پر اپنے رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔